رہا ہوں وہ ہمارے زندگی سے متعلق ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی عبادات کے اقسام ہیں، ان ساری عبادتوں کا لب لباب خلاصہ اور مقصد صرف ایک ہے۔ چاہے وہ اس عبادت کا تعلق نماز سے ہو، اس عبادت کا تعلق روزے سے ہو، چاہے اس عبادت کا تعلق قربانی سے ہو، چاہے اس عبادت کا تعلق حج سے ہو۔ الغرض یہ کہ عبادات کی جتنی شکلیں اور جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سب کا خلاصہ اور مقصد ایک ہے، اور وہ ہے تقویٰ ہے۔ ایک ہی مقصد ہے ساری عبادتوں کا کہ تقویٰ کا حصول ہو، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، قربانی ہو، حج ہو، ہر ایک کا لب لباب ایک ہے کہ عبادتوں کے بعد ہماری زندگی میں تقویٰ ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارا جسم کتنا مضبوط ہے، کتنا تم باڈی بلڈر ہو، کتنا تم اچھے ہو، تندرست ہو۔ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ولا الی صورکم، نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کون سا برانڈ کا کریم تم استعمال کرتے ہو۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے، دل کے اندر پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم کو اور انسان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن اگر کسی انسان کی صورت کو دیکھ کر، اگر کسی انسان کی شکل کو بنیاد بنا کر کے اگر فیصلہ کیا جاتا، اگر کسی انسان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے کسی کے مقام مرتبے کو بلند کیا جاتا، تو یاد رکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو مقام حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا تھا، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انتہائی کالے کلوٹے صحابی، حبشی غلام ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے انتہائی کالا ہے، لیکن کتنا بلند مقام انہوں نے حاصل کیا تھا، کتنا اونچا مقام حاصل کیا تھا کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب اللہ نے معراج کرائی، جب میں معراج پر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا، میں نے بڑی بڑی اللہ کی نشانیوں کو دیکھا۔ اے لوگوں سنو، اس معراج کے موقع پر ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے جہنم دکھایا، میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا۔ اسی رات، اسی معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے میرا سیر جنت کا سیر کرایا، مجھے جنت کا سیر کرایا، میں جنت کو دیکھنے لگا۔ جنت
کا دیدار کرنے لگا اور جنت کو دیکھتے اور دیدار کرتے وقت میرا سامنا حضرت رمیثہ رضی اللہ عنہ جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی محترمہ ہے سامنا ہوا۔ جنت کا میں دیدار کرنے کے لیے اور آگے بڑھا سمعت خشفۃ، اے لوگوں سنو، معراج کی اس جنت کی سیر کرتے ہوئے میں نے ایک آواز سنی، میری کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ میں فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، من ھذا، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کیسی آواز ہے جو میری کانوں سے ٹکرا رہی ہے؟ میں اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، ھذا بلال، یہ بلال کی آواز ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت معراج کے یہ واقعہ آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی آخری دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں بحیات تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، آپ جنت کا سیر کر رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جوتیوں کے تقدس کا علم یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کائنات کے اندر زمین پر چل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو آپ کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھی۔ کیا سبب تھا؟ اتنا اونچا مقام بلال رضی اللہ عنہ کیسے حاصل کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا وہ بہت مالدار تھے؟ کیا وہ بہت خوبصورت تھے؟ کیا وہ کسی بڑے عہدے پر منصب پر فائز تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہ مالدار تھے، نہ بڑے عہدے اور منصب پر فائز تھے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر کیا بات تھی؟ سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ سبب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کے اس معیار کو چھو لیا تھا جو معیار اللہ چاہتا تھا، جس معیار کا مطالبہ اللہ نے کیا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کی اس معیار کو چھو لیا تھا۔ سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اے لوگوں، صحت بنانے کے لیے تم اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہو، اپنی شکل و صورت کو سنوارنے کے لیے تم نمازیں چھوڑ رہے ہو، تم دین کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ سنو، قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو جسموں کی بنیاد پر نہیں، شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں، مال کی بنیاد پر نہیں، تم کتنے منصبے پر فائز ہو، کون سا کرسی عہدہ ملا ہوا ہے، اس بنیاد پر نہیں، بلکہ فیصلہ ہوگا تو عقیدہ توحید کے بعد اعمال کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ توحید کے بعد ہی فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا، تو دیکھا جائے گا کہ اعمال کیسا ہے، اعمال ہے یا نہیں ہے، نیک اعمال ہے یا نہیں ہے، اور تقوی اس کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھیے، دیکھیے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث، ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات حنظلہ سے ہوئی۔ سلام و کلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا، پوچھا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے ابو بکر نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ فقال سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اے حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کیا تمہاری یادداشت چلی گئی ہے؟ کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ تم اس طرح کے الفاظ اپنے لیے بول رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ ہاں، سنو، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں، جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، جب مسجد نبی کے اندر ہوتا ہوں اور آپ درس دے رہے ہوتے ہیں، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں، ہم جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا درس اتنا نرالا ہوا کرتا تھا، آپ کی تقریر اتنی عبرتناک ہوا کرتی تھی کہ تقریر اور وعظ سنتے وقت ایسا لگتا تھا کہ ہم جنت کا دیدار کر
कर रहे हैं, हम जहन्नम को देख रहे हैं। अय अबू बकर, जब आपकी मजलिस से, जब मस्जिद नबी से निकल करके घर आता हूँ, अपने बीवी बच्चे के पास आ जाता हूँ, अपने दुकान कारोबार में चला जाता हूँ, तो वो कैफियत नहीं रहती है। अय हंजला, अय अबू बकर सिद्दीक, मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता हूँ। यही वजह है, मैंने सोचा है कि मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हंजला, जो हाल तुम्हारा है, जो कैफियत तुम्हारे दिल की है, वही हाल तो मेरा भी है। मैं भी मस्जिद नबी में होता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता हूँ, तो ऐसा लगता है कि बस यही काम करूँ, नेकियों वाला काम करूँ, नेकियों वाली ज़िंदगी गुजारूँ, मुत्तकी बन जाऊँ। लेकिन जब भी मैं आपकी मजलिस से घर जाता हूँ और अपने कारोबार में लग जाता हूँ, तो मेरा भी तो वही हाल है, मैं भी बहुत सारी बातों को भुला देता हूँ। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये वो बड़े बड़े सहाबी अपने नफ्स का मुहासबा कर रहे हैं, अपने नफ्स का, अपने ईमान का, अमाल का जायज़ा ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, मेरी दिल की ये कैफियत है। मस्जिद में कैफियत अलग है, मस्जिद से बाहर निकलो तो दिल की कैफियत अलग है, घर में दिल की कैफियत अलग है। अगर ये कैफियत है तो हंज़ला मुनाफिक है। मेरे भाई, वो सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आमाल का, ईमान का मुहासबा करते हैं, जिसके बारे में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि मन अनफक़ा ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह दुयल जन्ना या अब्दुल्लाह हाज़ा खैर। सुने गौर से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जोड़ा खर्च किया, दुयल जन्ना या अब्दुल्ला हाज़ा खैर, तो जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा, क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा जिसने अल्लाह की राह में जोड़ा खर्च किया। क्या मतलब? एक घोड़ा अल्लाह की राह में सदका किया, दिल चाह रहा है कि नहीं, ज़रूरतमंद है, एक और घोड़ा दिया जाए। एक ही जिन्स की डबल खर्च अल्लाह की राह में करने वाला जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा कि अब्दुल्ला, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मुत्तकी वाली ज़िंदगी गुजारने वाले थे, तुम इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक ही जिन्स की डबल जोड़े खर्च करने वाला, ज़रूरतमंद को 1000 दे दिया, दिल चाह रहा है कि नहीं, ये ज़रूरतमंद है, 2000 दे दिया जाए। सोच रहा है कि एक यहाँ पर नल लगवाए हैं, नहीं 2 नल लगवाया जाए। यानी अल्लाह की राह में डबल खर्च करने वाले के ताल्लुक से इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़ों से उन्हें पुकारा जाएगा। आगे बड़ी तफसील है कि सदका करने वाले को बाबू सदका से बुलाया जाएगा, नमाजियों को बाबू सलात से बुलाया जाएगा, मुजाहिदीन को बाबुल मुजाहिद से बुलाया जाएगा और जो रोज़ेदार को बाबू रैयान से बुलाया जाएगा। उस मजलिस के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद होते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो समझ में आ गई है कि आमाल की बुनियाद पर जो जैसे अमल करता होगा, जन्नत के उसी दरवाजे से उसको बुलाया जाएगा, उसी दरवाजे से उसको दाखिल किया जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में क्या कोई ऐसा खुशनसीब इंसान है जिसको तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नाम। आप फरमाते हैं कि हाँ। व अर्जू अन तकूना मिनहुम, ऐ अबू बकर सुनो, एक इंसान, मेरी उम्मत के अंदर ऐसा खुशनसीब बंदा होगा जिनको तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से होगे।
اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں. میرے بھائیوں, آج ہم صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں, نہ جانے کتنی بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں, نہ جانے کاروبار میں کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں, نہ جانے کتنے کے دل آزاری اور دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کیا ہے؟ اپنے آپ کا جائزہ لیا ہے, غور کیا ہے کہ ہم نے آج صبح سے شام تک نیکی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کتنا ہم نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اے حنظلہ, اگر منافق کی علامت یہی ہے تو میرے دل کی بھی وہی کیفیت ہے جو تمہارے دل کی ہے. میرے بھائیوں, ابھی بات دونوں سے چل رہی ہوتی ہے, دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے. ابھی یہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. یہ دونوں چلتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے؟ کوئی مسئلہ آئے, نوجوان فوراً گوگل پہ جا کر کے سرچ کر کے جواب ڈھونڈ لیتا ہے. کہیں مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بخاری مسلم قرآن کی ترجمہ تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل ہے, ہر نوجوان کے ہاتھ میں گوگل, مفتی والا گوگل ہے, گوگل میں سرچ کر لیتا ہے, مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, دونوں اس مسئلے کو لے کر کے دربار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حنظلہ نے کہا کہ وہ منافق ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے, کس بنا پر وہ کہہ رہا ہے کہ منافق ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں, آپ جنت اور جہنم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, آپ جنت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کا دیدار کر رہے ہیں, ہم جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی مجلس سے ہم گھر جاتے ہیں, اپنی بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں, کاروبار میں چلے جاتے ہیں, تو ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا کہ میرا بھی یہی حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حنظلہ کا ہے وہ میرا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی, 3 مرتبہ قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیو سنو, جو کیفیت تمہاری ہے, اگر ہمیشہ اسی کیفیت میں تم رہو گے, اللہ کی ذکر کرتے ہوئے رہو گے, تو سنو, تم گھر کے اندر بستر میں رہو گے, تم راستوں میں چلو گے, اللہ کے فرشتے آئیں گے اور تم سے مصافحہ کر کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. پھر حضرت حنظلہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے حنظلہ, معاملہ یہ ہے کہ کبھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے اور کبھی دوسرے طریقے کی ہوتی ہے. یعنی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ بس دین اور نیک اور متقی والی زندگی جیتے رہیں, لیکن جب کبھی کبھی دل کا حال تبدیل ہوتا ہے, بدل جاتا ہے. میرے بھائیوں, ان واقعات کو سامنے رکھیے اور ہم اپنی زندگی کا, ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیے کہ ہمارے زندگی کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے, ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے, ہماری زندگی آج کیسے گزر رہی ہے. صحابہ کرام کے واقعات کو سامنے رکھیے, قرآن کی آیات کو سامنے رکھیے. جو متقی لوگ ہوں گے, جو پرہیزگار لوگ ہوں گے, ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے, اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, کہ نیکوکاروں کا ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. من مانی زندگی گزار کر کے ہم اللہ کے عذاب جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں, اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتے ہیں. ہماری زندگی ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. بڑے بڑے صحابہ کرام کی زندگی تقوی والی زندگی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو, حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو, یہ صحابہ کرام خلیفہ بنے,
اور جنتی اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کہلوائے ہیں، جو بشارتیں دی گئی ہیں، ایسے ہی نہیں ملی ہے۔ ان کی زندگیوں میں ایک ایک کونے اور گوشے میں تقوی والی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو میرا عنوان تھا، جو ٹاپک تھا، وہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور امید ہے کہ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے جو خطبہ جمعہ میں جو مین مقصد ہے، جو اہم مقصد ہے، وہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کو اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ تو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اللہ تو اس کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری حالتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک اہم گزارش یہ ہے، چونکہ بارہا اعلان ہوتا ہے تو خطبہ کے شروع میں ہوتا ہے اور لوگ بعد میں آ کے وہ غلطی کرتے ہیں، میں اس لیے سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کا خطبہ جب شروع ہو جائے، جمعے کا خطبہ جب شروع ہو جائے تو آنے والے کو بالکل ہی حق نہیں ہے کہ کسی کے کاندھے کو فلانگ کر کے آگے بڑھے۔ آپ اگر اس طرح کر کے آتے ہیں تو آپ نیکی کے لیے آ رہے ہیں، نیکی کے بجائے آپ گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کی پوری جمعہ کا خطبہ کا جو اجر و ثواب ملنا چاہیے تھا، آپ مستحق نہیں ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد کسی کی گردن فلانگ کر کے آگے نہ آئیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں یا اوپر چلے جائیں۔ آپ کو آگے آنا ہے، بیچ میں آنا ہے تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے آئیں اور پہلے جگہ پائیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے آداب میں داخل ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں تو جمعے کا جو اجر و ثواب ہم کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔